اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ ایمان صحت سکون اور اخلاقی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھ لیا، صغیرہ سے ہم نے پھر کبیرہ تک پہنچا کر چھوڑا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110۔ اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو اسے کہاں کہ اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہ جو عمل آج تم بدلے میں تبدیل کرو گے، آج کا جو خرچ ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو یہ یہاں نہیں رہے گا ورنہ تو یہیں رہ گیا۔ جیسے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ تو وارثوں کی ہے، میری تو وہ زمین ہے جو اللہ کے نام پر لگ گئی۔ حالانکہ وارثوں کو جب آپ جائز حق دیں گے تو کیا رزق حلال عین عبادت نہیں ہے؟ اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنا، آپ اسے خیال کریں، اللہ کے لیے وہ صدقے کے معنوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اپنے اہل خانہ کی، اپنی اولاد کی ضرورت پوری کر رہے ہو، اب اللہ کے حکم کے مطابق کماؤ، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، وہ بھی صدقے میں شمار ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام پر تم یہ بھی کر رہے ہو۔ کیسا غفور و رحیم ہے، تو جو کچھ کرو گے آخرت میں وہ پاؤ گے۔ اب جب بات نیکی کی ہے تو اس کا نتیجہ تو آخرت میں پاؤ گے، تو بدی کیا یہاں رہ جائے گی؟ نہیں، اس کے بھی اعمال بد جو ہیں وہ بھی تو ساتھ جائیں گے۔ تو وہ تبادلہ جو خرابی کی صورت میں کیا جائے گا، پھر اس کے اثرات جو ہیں اس میں سے گزرنا پڑے گا، وہ بھی دیکھنا پڑے گا، وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ ہر شے کا وہ مالک، ہر شے اس کی جس وجودی قوت سے بندہ تجاوز کر رہا ہے یہ بھی اسی کا ہے، تو مواخذہ تو پھر بڑا سخت ہو چلا جانا ہے۔ ہمارا باہم تضاد ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام جو کیا اس سے میرے لیے خرابی کی، ہم تو آپس میں عمل کی خرابی کے نتیجے میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ سامنے جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کے ہم مالک تو نہیں ہوتے، اس کے ایک ایک جزو وجود کا ایک ایک ذرہ ہے، اس کے مالک ہم نہیں ہوتے، ہم نے اسے بنایا نہیں ہوتا، ہم نے اسے عطا نہیں کیا ہوتا۔ اس کے عمل کا جو نتیجہ ہم اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور تکرار ہوتی ہے، اس کی نسبت دیکھو جو مالک ہے، خالق ہے، اس نے پیدا فرمایا، اس کا حکم ہے اور اس کا حکم تمہاری دنیا سے لے کر آخرت تک کی بھلائی کا سبب ہے۔ تو پھر جو کچھ کر رہے ہو آپ دیکھو نا، پھر کتنی زیادتی کر رہے ہو، بے شک۔